الذين كلامهم نور فعلهم الخير عادتهم الإحسان سجيتهم الكرم لا سنة الزهراء بقية الله وآيته الكبرى دو عنوان سے گفتگو ہے. ایک حاضر خود جناب فاطمہ کو خطاب کرتے ہوئے اے فاطمہ اللہ تمہاری رضا سے راضی ہوتا ہے تمہارے غضب سے غضبناک. ایک روایت ہے کہ مثلا غائب فاطمہ نہیں ہے مسلمانوں سے خطاب کیا مومنین سے خطاب کیا کہ فاطمہ میرا خدا ہے جس نے اسے اذیت دیا اس نے جیل دیا. پوری حدیث آپ کے سامنے ہے کہ خدا عالم اس سے راضی ہوتا ہے جس سے فاطمہ راضی ہوتی ہے. خدا عالم اس سے ناراض ہوتا ہے جس سے فاطمہ ناراض ہوتی ہے. کیا یہ مفہوم صحیح ہے کہ فاطمہ جس سے راضی ہیں فاطمہ جس سے راضی ہوتی ہیں خدا اس سے راضی ہو جاتا ہے, فاطمہ جس سے ناراض ہو جاتی ہیں خدا اس سے ناراض ہو جاتا ہے؟ اگر یہ مفہوم طے کیا جائے یہی اس کا مفہوم ہے, اس حدیث کا مقصد یہی ہے, یہ ہوگا کہ یوں خدا عالم انتظار کر رہا ہے کہ فاطمہ کس سے راضی ہو رہی ہیں اور فاطمہ کس سے راضی نہیں ہو رہی ہیں, فاطمہ کب ناراض ہو رہی ہیں اور فاطمہ کب راضی ہو رہی ہیں. فاطمہ راضی ہوں گی تو خدا راضی ہو جائے گا, فاطمہ ناراض ہو جائیں گی تو خدا ناراض ہو جائے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا عالم اس انتظار میں ہے. اگر ایسا ہے تو یہ مفہوم صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے یہاں پر علماء نے حقیق نے جو بیان فرمایا اس کا مقصد یہ ہے کہ نہیں, فاطمہ کو خدا عالم نے جس طرح سے مرکز طہارت قرار دیا ہے, فاطمہ کو خدا عالم نے جس طرح سے مرکز تعارف قرار دیا ہے, جس طرح سے مرکز طہارت قرار دیا ہے, اسی طرح سے خدا عالم نے اپنی رضا اور اپنی غضب کا مرکز قرار دیا ہے. انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ انتظار نہیں کرنا کہ فاطمہ ناراض ہوں گی تو خدا ناراض ہو جائے, نہیں, بلکہ خدا عالم نے صرف جناب زہرا نہیں بلکہ تمام کے تمام 14 ہستیاں ان کو خدا عالم نے اپنی صفات کا مظہر قرار دیا. 14 کی 14 جو ہستیاں مقدس ذوات ہیں ان کو خدا عالم نے مرکز قرار دیا ہے. کس چیز کا؟ اپنی صفات کا مظہر قرار دیا ہے. اب اگر ہم میں سے اور آپ میں سے یا کوئی عام مسلمان کوئی عام انسان یہ جاننا چاہے آیا خدا اس وقت ہم سے راضی ہے یا نہیں راضی ہے, آیا خدا ہم سے اس وقت ناراض ہے یا خوش ہے, تو خدا عالم نے ان کو مرکز قرار دیا, ان کو صفات اپنی صفات کا مظہر قرار دیا. ان کو دیکھ لو, اگر یہ راضی ہیں تو خدا راضی ہے, اگر یہ خوش ہیں تو خدا خوش ہے, اگر یہ ناراض ہیں تو خدا ناراض ہے. یعنی ان کو دیکھتے جاؤ, خدا عالم کے رضا اور خوشی کا اندازہ کرتے جاؤ. ایسا نہیں ہے کہ خدا ان کے ناراض ہونے سے خدا ناراض ہو جائے گا یا ان کے خوش ہو جانے سے خدا خوش ہوگا, نہیں. آپ ان کو دیکھتے جاؤ اور آپ اندازہ لگاتے چلے جاؤ. ایک صلوات محمد و دینا نہیں چاہتا ہوں, صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کو اندازہ کرنا, اگر کسی
ماننے میں اللہ راضی ہوتا ہے, اللہ خوش ہوتا ہے. خداوند عالم نے پیغمبر کے ساتھ ساتھ حضرت حجت تک تمام کے تمام زوات مقدسہ کو وہ مقام بتا کیا ہے. آپ محسوس کریں, دو جملے میں عرض کرنا چاہتا ہوں, آپ محسوس کریں. اصل میں دیکھیں کہ ہمارا تو جو ظاہر ہے وہی باطن ہے. یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, باہر نہیں ہیں, لیکن ہم سے الگ ہیں اہل بیت. یہی وجہ ہے کہ ہم جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور اہل بیت کو دیکھتے ہیں تو پھر سمجھنے میں تھوڑا سا مشکل ہو جاتی ہے. اور جب ان کے کمالات بیان کیے جاتے ہیں تو پھر ہم لوگ دیکھنے لگتے ہیں مولانا کیا بیان کر رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے ہم نے اپنے جیسا ان کو سمجھا ہے. ہم نے اپنے جیسا اپنا جسم, اپنی روح, اپنی حرکات, اپنی سکنات, ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اہل بیت کو جب دیکھتے ہیں تو پھر ہمارے عقل سے معاملہ گفتگو جب ہوتی ہے تب یہ سمجھتے ہیں کیا ہوگا. لیکن نہیں ہے, اہل بیت اطہار الاسلام کو اللہ نے دو وجود دیے. ایک وجود وجود ظاہری ہے اور ایک وجود حقیقی ہے. وجود ظاہری یہ ہے کہ 3 شعبان کو ولادت ہوئی اور 10 محرم سن 61 ہجری کو شہادت ہوئی. یہ وجود ظاہری ہے. وجود حقیقی کیا ہے ہمیں نہیں پتا, کسی عالم کو نہیں پتا, کسی مرجع کو نہیں پتا, کوئی نہیں بیان کر سکتا. اور حتیٰ کہ روایت میں ملتا ہے, علماء باقاعدہ طور پر بزرگان بیان کرتے ہیں, حتیٰ کہ روایت بتاتی ہے کہ نہ انبیاء کو پتا ہے, نہ کسی رسول کو پتا ہے, نہ کسی ملک مقرب کو پتا ہے. یعنی ان کا وجود حقیقی کیا ہے یہ کوئی بیان نہیں کر سکتی. یہ کب سے ہیں, کب تک رہیں گے, کیسے ہیں, کیوں ہیں, یعنی یہ سارے سوالات کب ہیں, کب نہیں ہیں, کیسے ہیں, کب تک رہیں گے, کب تک نہیں رہیں گے, اور کب سے ہیں, یہ سارے سوالات جو ہو رہے ہیں نا, یہ کب اور کیوں, کیا, کیسے, یہ سب نہیں تھے لیکن یہ تھے. یہ سارے جو ہمارے ذہن میں سوال ہو رہے ہیں کب اور کہاں, یہ ظاہر سی بات ہے, کیا بولتے ہیں, مکانی اور زمانی, یہ جو جتنے سوالات ہیں یہ سارے سوالات نہیں تھے. اس لیے کہ معلوم یہ کب ہوتا کہ جب یہ سوال کرنے والا اور بتانے والا کوئی ہوتا. صرف ذات اہلیت تھی, زمان و مکان نہ تھے. ذات اہلیت تھی, کوئی اور کچھ بھی نہ تھا, نہ زمین, نہ زمان, نہ مکان, نہ کیا, نہ کون, نہ کب, یہ کچھ بھی نہیں تھا. لیکن اہل بیت موجود تھے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ خلاق کائنات نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں, اس نے انہیں وجود میں لایا. اور وجود میں لانے کے ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں بلکہ ہمارے بالخصوص میں اپنے فقہ جعفری کی بات کرتا ہوں, تشیع کی بات کرتا ہوں, دوسروں سے میرا کوئی سروکار نہیں ہے. کوئی کون کیسا مانتا ہے, کون کیا نہیں مانتا, دوسرے سے کوئی مطلب نہیں. ہم جو مانتے ہیں اور ہمیں جو بتایا گیا ہے وہ آپ محسوس کیجیے. اس نے ایک وجود نورانی سامنے رکھا اور سامنے رکھنے کے بعد اس میں سے 14 حصے بنائے. اس میں سے 14 حصے بنائے. بالکل مثال بزرگ جانتے ہیں, چھوٹے بھائی ہوتے ہیں. مثلا جیسے ایک شمع روشن کیجیے, اس شمع سے اور 2-4-10 شمع روشن کر دیجیے. تو پہلی جو شمع روشن کی جاتی ہے اس کے نور میں اور آخری جو شمع روشن ہوتی ہے اس کے نور میں کوئی فرق نظر نہیں آتا, کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. تو جو مقام اور منزلت, عظمت و بزرگی رسول اللہ کو ہے وہ حضرت زہرا. سبحان اللہ. جو مقام امیر المومنین کو ہے وہی حضرت حجت کو ہے. یعنی 14 میں کوئی فرق نہیں ہے. صرف رسول یہ نہیں جو رسول اللہ نے کہا خلق اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا, یہ یقیناً صحیح ہے. لیکن جب اللہ نے نور محمدی کو خلق کیا تو صرف نور محمدی جب بنانا تھا بلکہ 14 کے 14 حصے بنائے. اور وہ 14 کے 14 حصے اللہ کے سجدے میں گرے, سجدے میں گئے. اب آپ پوچھیں گے پھر وہی سوال ہوتا ہے کہ یہ سجدہ انہوں نے کیا تو کہاں کیا, انہوں نے سجدہ کیا تو کہاں تھے جب زمین نہ تھا, زمین نہ تھی, عرش نہ تھا, کوئی مکان نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. پھر انہوں نے سجدہ کیا تو, اور سجدہ کیسے کیا, سجدے میں انہوں نے کیا پڑھا, امیر المومنین بیان نہ کرتے ہمیں معلوم ہوتا. ایک سوال سجدہ انہوں نے کیا,
پیارے نبی نے سجدہ کیا تو ملک خلق ہوئے نہیں، 14 نے سجدہ کیا تو نبی خلق ہوئے، ملک نہیں۔ 14 نے جب بارگاہ خداوندی میں سجدہ کیا تو ملک نہیں نبی خلق ہوئے۔ ایک قطرہ پسینے کا گرا تو موسیٰ خلق ہوئے، ایک قطرہ پسینے کا گرا تو نوح خلق ہوئے، ایک قطرہ پسینے کا گرا تو ابراہیم اور آدم خلق ہوئے۔ یعنی جیسے جیسے سجدے کے عالم میں جبین مبارک پر پسینے کے قطرے آتے جا رہے تھے، خداوند عالم نبی خلق کرتا جا رہا تھا، یہاں تک روایت بتاتی ہے جب 1,23,999 انبیاء خلق ہو گئے تو باقی جو پسینے کے قطرے اور گرے، آپ محسوس کیجئے 1,23,999 انبیاء اللہ نے خلق کیا ان کے پسینے سے، اس کے بعد کیا پسینے کا آنا بند ہو گیا؟ نہیں، اس لیے کہ سجدہ تو مسلسل چلتا، سجدے سے پیشانی اٹھی نہیں تو مسلسل پسینہ جاری ہوتا رہا۔ جب پسینے کے قطرات آتے رہے اللہ نے کچھ اور نہ بنایا، لعنت بنا دی، جتنے زہر کے دشمن ہوں گے ان تک یہ لعنت پہنچتی چلی جائے گی۔ ایک صلوات محمد اللہ، کوئی عام بات نہیں کر رہا ہوں، بڑی عظیم گفتگو ہے اور یہ بزرگوں کا بیان، مطلب تحقیق کیا ہوا مسئلہ نہیں، کہیں بس کتاب میں لکھا تو پڑھ دیا اور آ کر کے جو سنا دی، نہیں، باقاعدہ تحقیق کی ہوئی بات ہے۔ پیغمبر کے ساتھ ساتھ اور 13 ہستیاں جو تھی وہ سب بھی اسی طرح سے سجدہ کر رہی تھی جس طرح سے رسول اعظم سجدہ کر رہے تھے، اور ان سجدوں کے نتیجے میں جو پسینے گرے اس سے انبیاء ہوئے۔ تو عزیزان گرامی، وجود ان کا وجود حقیقی صرف خدا جانتا ہے یہ کب سے ہیں اور کب تک رہیں، اور وجود ظاہر سی بات ہے وہ ہمارے سامنے ہے، کب آئے اور کب چلے گئے ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان گرامی، خداوند عالم نے جو کمال اور جو عظمت و بزرگی انہیں عطا کیا ہے وہ کسی اور کو خدا نے نہیں دیا، اس لیے اگر کسی اور کو دیا ہوتا تو وہ بتاتا، ان کے مراتب، ان کے مقام و منزلت کو پتہ ہے، میں کسی نبی اور رسول اور ملک نے بھی، آپ محسوس کریں، سب سے زیادہ جسے اللہ نے عظیم بنایا تھا فرشتہ، تمام مخلوقات میں انبیاء کے علاوہ سب سے عظیم فرشتہ کون؟ روح القدس، حضرت جبریل۔ حضرت جبریل سے پوچھا اے جبریل بتاؤ میں کون ہوں اور تم کون ہو؟ جناب جبریل تو میں رہ گئے، تو ہے اور میں ہوں۔ اب آپ محسوس کیجئے جناب جبریل کو جب اللہ نے خلق کیا ہے تو 70,000 سال پہلے، دنیا بننے سے 70,000 سال پہلے، اور جب نبی کریم نے پوچھا ہے جبریل تمہیں اللہ نے کب خلق کیا؟ کہا ایک ستارہ رونما ہوتا ہے اور اس کو میں 70,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں، اس سے 70,000 سال پہلے بھی میں خلق ہو، یعنی ظاہر سی بات ہے ستارے کو جب انہوں نے 70,000 سال تک دیکھا اور خود اس ستارے، یہ زمین خلق، آسمان، ستارے، چاند، سورج، یہ جب خلق ہوئے اس سے 70,000 سال پہلے جبریل خلق ہوئے۔ آپ محسوس کیجئے اس سے پہلے کے زمانہ مقدس تھا، پھر بھی میرے پاس وہ لفظ نہیں میں لا دوں کہ کب خلق ہوئے یہ زمانہ مقدس تھا، لیکن اتنا اندازہ ہوتا ہے جب اللہ نے پوچھا ہے جبریل بتاؤ تم کون ہو میں کون ہوں، آواز آئی میرے پروردگار تو ہے اور میں ہوں، ایک آواز آئی، ایک آواز کیوں نہیں کہتا انت رب جلیل وانا عبد ذلیل اسمی جبرائیل، یعنی یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جبریل بتا دو تمہارا نام کیا ہے۔ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ پوچھنے والا تو صرف خدا ہے، پوچھا کس سے جا رہا ہے؟ جبریل سے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ جواب کون دے رہا ہے؟ کون سکھا رہا ہے؟ وہ ہستی، وہ عظیم ہستی جسے خداوند عالم نے اپنی منشا، اپنی مرضی، اپنے لحاظ، اپنے تعارف کی خاطر خلق کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا جبریل بھی نہ تھے جب ان کو خلق کیا گیا، جبریل سے پہلے یہی وجہ ہے سجدہ خالق میں حضرت زہرا نے کہا سبح القدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح، معلوم یہ ہوا عظمت زہرا، جناب زہرا کا وجود اس وقت بھی تھا جب جبریل اور میکائیل نہ تھے، یعنی
اسلام میں ہم کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، میں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ من افتا برائیہ مقعدہ النار، یہ واحد فرقہ فقہ جعفری ہے، لکھ لیجیے گا اس کو، یہ واحد فقہ جعفری ہے جہاں پر اس طرح کی حدیث پائی جاتی ہے، من افتا برائیہ مقعدہ النار، جس نے اپنی مرضی سے فتویٰ دیا وہ جہنم میں قاعد ہے۔ آپ تلاش کر لیجیے، آپ چاہیے، میں ایسا نہیں ہے چیلنج کرنے کے نہیں، آپ چاہیے ریکویسٹ کیجیے، ہاتھوں کو جوڑیے، ادب کے ساتھ سلام عرض ادب انجام دیجیے، اس کا کہیے آبا حضور قبلہ مفتی صاحب علامہ صاحب ذرا بتائیے کیا آپ کے یہاں یہ حدیث پائی جاتی ہے؟ کیا آپ کے یہاں یہ حدیث پائی جاتی ہے؟ من افتا برائے، جس نے اپنی مرضی سے فتویٰ دیا، جس نے اپنے رائے سے فتویٰ دیا، مقعدہ النار، خدا ان جانب سے جہنم میں جھونک دے گا۔ کیا یہ حدیث آپ کے یہاں ہے؟ کسی سے آپ تک پوچھیے، صرف فقہ جعفری ہے جہاں پر یہ فتویٰ، یہ حدیث ہے کہ جس کسی نے اپنی مرضی سے فتویٰ دیا خدا ان جانب سے جہنم میں ڈال دے گا۔ عزیزان گرامی، آپ محسوس کیے اس قدر مذہب فقہ جعفری میں خدا ان جانب نے باریکی جو آپ کی زبان میں کہا جائے رکھی ہے، اس قدر محسوس ہے۔ اب یہاں پر میں ایک جملہ، ایک میسج دینا چاہتا ہوں میرے دوستوں کو، میں اپنے چھوٹے بھائیوں کو، کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے دین میں، ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے، جذبات کی کوئی قیمت نہیں ہے، عقیدت کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے، بے معنی ہے، بے مقصد، بے ہدف ہے، یعنی جذبات، خواہشات، اپنی مرضی، میں اور نہ، ان سب چیزوں کی کوئی گنجائش ہی نہیں دین میں۔ جو کچھ ہے وہ عبدیت ہے، صرف اور صرف عبدیت ہے، صرف اور صرف عبدیت ہے، اور عبدیت جس چیز میں حاصل ہوتا ہے، آپ اہل بیت کے فضائل سن کر خوش کیوں خوش ہوئے؟ ان سے محبت کرتے ہیں، محبت کیوں کرتے ہیں؟ کیسے معلوم ہوا؟ بتایا گیا، تو جتنا بتایا گیا یہیں پہ ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ مثلا میں نے کہا کہ یہاں سے 10 قدم آگے بڑھیے، اور اس کا پھر 10 قدم کے بعد 2 قدم دائیں بڑھیے، پھر 3 قدم آگے بڑھیے، اور 1 قدم بڑھ کر کے، اور یعنی 4تھے قدم پر گڈھا ہوگی، وہاں پر آپ کو سونے کی دیر ملے گی آپ کو۔ 10 قدم، پھر 2 قدم، اس کا پھر اور 3 قدم، پھر وہاں کھودنا ہے، اسی بات کو کریں، 4 قدم آگے بڑھ جائیں گے۔ میں نے کہا 4 نہیں، آپ 10 قدم بڑھیے، چاہے 5 قدم بڑھیے، کھودیے، لیکن آپ کو واشر کی سونے کی جو ہے جو کہتے ہیں دیکھ نہیں ملے گی۔ اس لیے جتنا آپ کو بتایا جا رہے ہیں، یہاں سے چل کر کے 10 قدم آگے بڑھیے، پھر دائیں 2 قدم بڑھیے، پھر آگے اور 3 قدم بڑھیے، 4تھے قدم پر آپ کھودیے۔ آپ کہیں نہیں ہم 6 قدم آگے بڑھ رہے ہیں، کھودتے رہیے، آپ کو ملنے والا نہیں ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں شاید میری؟ شہزادی زہرا کی تسبیح ہم پڑھتے ہیں، مناسبت جناب زہرا سے، لہٰذا آپ محسوس کریں، تسبیح جناب زہرا ہم پڑھتے ہیں، شہزادی کی تسبیح رسول اللہ نے بیان کی، 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، پھر 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ آپ کہیں ہم 35 پڑھیں گے، پڑھیے 35 نہیں 40 بار پڑھیے، لیکن تسبیح تو ہوگی لیکن تسبیح زہرا نہیں ہوگی، تسبیح ہوگی لیکن تسبیح زہرا نہیں ہوگی۔ پھر وہی حدیث میں مولانا کے سامنے بیان کیا تھا، امام جعفر صادق علیہ السلام آنے کے بعد کہتا ہے فرزند رسول میرا مولا میرا آقا کچھ دعا، کوئی نصیحت تعلیم فرمائیے جو عقیدے کو مضبوط کرے، عقیدے پر باقی رکھے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے پڑھو، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ امام نے بیان کر دیا، اس نے سن لیا۔ اس کا کوئی کہتا ہے کہ مولانا نے کہا ہے ثبت قلبی و بصری یا ثبت قلوبنا ولا بصار، کہا وہ بھی ٹھیک ہے لیکن جتنا بتا رہے ہیں اتنا، یعنی مقصد کیا ہے؟ آپ پوچھ رہے ہیں، کس سے پوچھ رہے ہیں؟ امام اللہ سے، یعنی آپ کو جتنا بتایا جا رہا ہے آپ اتنا کیجیے، اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت، تمہارا کام کیا ہے؟ جتنا بتایا جا رہا ہے اتنا کہہ دیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، نماز نہیں ہے کوئی، نماز نہیں ہوتی، کس نے سکھایا؟
شہادت ثلاثہ نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، کس نے کہی؟ کون سے نبی نے؟ اور کسی نبی کی بات نہیں، ہمارے گھر کے رسول نے کہا کہ عمل کرو تو کرنا ہے، رسول نے کہا مت کرو تو نہیں کرنا ہے۔ رسول کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، کسی دوسرے کی نہیں۔ حضرت موسیٰ کی سیرت نہیں، حضرت ابراہیم حضرت نوح کی سیرت نہیں، حضرت رسول ختم مرتبت کی سیرت۔ رسول اللہ نے کہا یا علی حب کا تقوی والایمان، تو بس وہی ماننا ہے، اپنی مرضی سے شامل نہیں کرنا، اس لیے اپنی مرضی کو کوئی گنجائش نہیں، ابھی آگے ہو رہا ہے۔ پھر وہی بات آپ کے سامنے کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں، آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے میری ملاقات 6 سال سے ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کے بارے میں نہیں جانتا ہوں آپ کا تعلق اپنے اللہ سے کیسا ہے، آپ کا رشتہ جناب زہرا سے کیسا ہے، آپ کا رشتہ جناب ام المومنین سے کیسا ہے، مجھے نہیں پتا۔ میرا رشتہ خود جناب ختم مرتبت سے کیسا ہے، میرا رشتہ اللہ سے کیسا ہے، میرا رشتہ ام المومنین سے جناب زہرا سے آپ نہیں بتا سکتے۔ جب آپ میرے بارے میں نہیں جانتے، میں آپ کے بارے میں نہیں جانتا، مہاراج کے بارے میں آپ کیسے مہاراج کے بارے میں آپ کیسے جانتے ہیں؟ ہمارا کام یہ ہے کہ صرف دوسروں کو ٹوپی پہنانا، رات کو پھر آ کے گھر میں خوش ہو کر کے 2 لقمہ کھا کے 11 بجے صبح تک سو جانا، ہمارا کام صرف یہی ہے۔ مہاراجے کا کام کیا ہے؟ تو دن بھر کتابیں لکھنا، خدمت کرنا، درس دینا، رات میں صرف 3 گھنٹہ سونا، پھر بقیہ 3 بجے رات سے لے کر کے 2 بجے رات سے لے کر نماز فجر تک صرف الہی قلبی محجوب و نفسی معیوب و عقل مغلوب، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، یہ میری کوتاہی، یہ ساری چیزیں جو دعائے ثواب میں جملے ہیں آپ محسوس کریں۔ وہ مر جائیے جو رات میں صرف 3 گھنٹہ بلکہ 24 گھنٹے میں صرف 3 گھنٹہ سوتی ہو اور صرف خدمت خالق میں اور خدمت خلق میں، خدمت دین میں پوری زندگی اپنی گزارتی ہو، دینے کو سے برا کہنے کا حق کس نے دیا؟ آپ کو وضو نہیں آتا، آپ کو غسل نہیں آتا، آپ کو نماز نہیں آتی، یقین مانیے خود کچھ لوگوں نے مجھے ابھی اس رمضان کا بتا رہا ہوں، کچھ لوگوں نے دیکھا اپنے آنکھوں سے لوگوں کو وضو کرتے ہوئے، وضو نہیں آتا، تعجب کی بات ہوتی ہے، تعجب۔ یعنی آج کا ترقی آپ کا زمانہ یوٹیوب پہ موجود ہے، آپ وضو کیسے کیا آپ دیکھ لیجیے، نماز کیسے پڑھنا ہے آپ دیکھ لیجیے، چاہے وہ اہل سنت کی نماز ہو ہے کی نماز ہو، جو نماز بھی آپ کو دیکھنا ہے، وضو نماز سب کچھ آپ کو یوٹیوب پہ مل جاتا ہے، اس کے باوجود آپ کو وضو نہیں آتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ معصیت کو گالی دے رہے ہیں۔ کہاں ہے لوگ جوان جن کو غسل نہیں پتا، نماز نہیں پتا، وضو نہیں پتا؟ عزیزان گرامی، دین میں صرف اور صرف آمنا و صدقنا کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں، کوئی گنجائش نہیں، کسی طرح کوئی گنجائش نہیں، جو بتایا جائے اسے سن لیجیے۔ منبر پہ آنے والے بہت کچھ بھی بکتے چلے جاتے ہیں، جو بکتے چلے گئے کیا وہ صحیح ہے سر؟ کوئی اٹھ کے پوچھے تو صحیح تم کہاں سے پڑھ رہے ہو؟ نہ رسول اللہ نے پڑھی، نہ جناب زہرا نے پڑھی، نہ امام حسن مجتبیٰ نے پڑھی، نہ امام زمان نے پڑھی۔ حق یہ ہے کہ حضرت شیخ مفید، شیخ کلینی، شیخ صدوق، یہ تمام بزرگان سے مشائخ ثلاثہ، یہ بزرگان جو ہے سید رضی، سید مرتضیٰ، یہ تمام جو اس صدی کے نواب عربہ غیبت الصغرا کے 70 سال میں نواب عربہ کسی نے نہیں پڑھی، جو نماز میں شہادت نہیں پڑھتا ہے یعنی کہ وہ اس کی نماز نہیں پڑھتا، حد یہ کہ گالیاں تک بکی، گالیاں تک بکی۔ حالانکہ مسئلہ ہے کہ مہاراج جی کہتے ہیں کہ مثلا آپ پڑھ سکتے ہو، کچھ کہتے ہیں کہ جو پڑھ رہا ہے اس کو پڑھنے دو، منع مت کرو، روکو مت، جو نہیں پڑھتا ہے اس کو زور مت کرو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں صرف ان باتوں پر عمل کرنا ہے جن کے بارے میں کو بتایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے، باقاعدہ طور پر۔ ایک سوال ہے محمد والے جو مقام اور منزلت اہل بیت کو اللہ نے دیا ہے کسی اور کو نہیں دیا۔ آج جنت البقیع کے عنوان سے، جو انہدام جنت البقیع کے عنوان سے مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، بزرگان جانتے ہیں، میرے چھوٹے بھائیوں کو یہ مرحلہ کیوں عمل میں آیا، یہ انہدام قبروں کو منہدم کرنے کی نوبت کیوں آئی، کیا
یہ لوگ جنہوں نے منہدم کیا ہے صرف اور صرف ہمارے دشمن ہیں، صرف شیعوں کے دشمن ہیں، صرف رسول اور آل رسول اور جناب زاہرہ کے دشمن ہیں؟ نہیں، ہمارے بھی دشمن ہیں، اصحاب پیغمبر کے بھی دشمن ہیں، رسول اور آل رسول کے بھی دشمن ہیں۔ آپ محسوس کیجیے گا، عمر بن عبد العزیز نے ایک جملہ صرف کہا تھا، پوچھا تھا عالم سے۔ سب سے پہلی بات تو میرے چھوٹے بھائیوں کے لیے 3 باتیں بتا دوں۔ ایک، ہمارے پاس 3 مکتب ہے، ایک مکتب اہل بیت، دوسرا مکتب صحابہ۔ یہ 2 مکتب تو باقاعدہ طور پر مطلب مانے جاتے ہیں۔ تیسرا مکتب بنی مرجع، تیسرا مکتب بنی مرجع۔ آپ محسوس کیجئے آخر وجہ کیا تھی؟ عمر بن عبد العزیز نے مولا امیر المومنین پر جو منبروں سے باقاعدہ طور پر بیان کہ گالیاں جو بکی جا رہی تھی جمعہ کے خطبے میں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، امیر المومنین پر لعنت تشریح کرنا ان کے زمانے میں لوگوں نے بنی امیہ نے واجب قرار دیا۔ کیسے روکا جائے؟ آپ کو کیسے روکا جائے؟ آسان کام نہیں، بہت سخت مرحلہ، روکنا بہت مشکل کام۔ عمر بن عبد العزیز نے ایک شخص کو، ایک یہودی کو پکڑا اور پکڑ کر کے کہنے لگا کہ یہ بتائیے کہ کچھ باتیں ہیں ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان، الگ سے کسی اور کے درمیان نہیں۔ کہا جب میں تخت خلافت پر بیٹھوں گا، مجمع ہوگا تو اس کو کہنا، اور آنے کے بعد مجھ سے میری بیٹی کا جو کہتے ہیں رشتہ مسلم یہ وہ دوسرے کا ٹھیک کرتا ہے۔ حسب دستور بیان ہو جانے کے بعد وہاں پہنچے اور کہنے لگا خلیفہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ خلیفہ کہتے کوئی بات نہیں، میں تیار ہوں، لیکن یہ علماء اگر اجازت دیں تو ہرگز سے نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگے کہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے علی سے اپنی دختر کی شادی کی، اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی کیا، رسول اللہ نے اپنی بیٹی شادی کی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر عمر بن عبد العزیز کو یہ موقع مل گیا، اس نے فوراً کہا کہ بتاؤ مجھے، علماء سے سوال، آپ یہ بتائیے کہ اہل بدر سے خدا کب ناراض ہوا؟ اہل بدر سے خدا کب ناراض ہوا؟ تمام علماء کہتے ہیں کہ کبھی نہیں، اہل بدر سے خدا کبھی ناراض۔ پھر پلٹ کے عمر بن عبد العزیز کہتا ہے کہ جب خدا عالم اہل بدر سے کبھی ناراض نہیں ہوا تو کیا علی بدر میں نہیں تھے؟ کیا علی بدر میں نہیں تھے؟ کہاں تھے؟ کہا پھر کیوں ان کے اوپر یہ لعنت کی جاتی ہے؟ صلوات محمد یہ دشمنی صرف اہل بیت سے نہیں تھی، صرف رسول اللہ سے نہیں تھی، بلکہ اسلام سے دشمنی تھی، رسول اللہ سے دشمنی تھی، اہل بیت سے دشمنی تھی، آل رسول سے دشمنی تھی۔ آپ محسوس کریں یوں باقاعدہ طور پر سن 50 ہجری کو واقعہ بتا رہا ہوں، 50 ہجری باقاعدہ یوں ٹیک لگائے ہوئے لیٹا ہوا تھا مسند سے امیر شام، اور اس نے اذان کی آواز سنی، اٹھ کے بیٹھ گیا، فوراً اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اس وقت خوشیاں منا رہے تھے لوگ، جشن کر رہے تھے، ایک دوسرے کو مطلب تحفے دے رہے تھے، اور اللہ کا تھا امیر المومنین بھی شہید کر دیے گئے، اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام بھی شہید کر دیے گئے سن 50 ہجری۔ لوگوں نے کہا کہ امیر یہ سب باتیں چھوڑ دے، کیا فائدہ، تو علی بھی قتل کر دیے گئے اور ان کے فرزند حسن بھی قتل کر دیے گئے، اب کیا بچا ہے؟ ان سب باتوں چھوڑ دے، بیٹھ کر کی دشمنی ختم کر دے۔ جیسے اس نے جملہ سنا وہ ادھر جو ہے اٹھ کے بیٹھ گئے، آواز آزان نہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، ہاتھ تم نہیں سنا، میرے باپ، میرے ماں، میرے بھائی سب کے سب ختم ہو گئے، سب کے سب ختم ہو گئے، لیکن یہ آواز جو سن رہے ہو جب تک ختم نہیں ہوتا میں سکون سے نہیں بیٹھوں۔ آج جو جنت البقیع کو منعقد کی گئی، جس کی آج
کا تاریخ ہے کہ اسی کا مقصد ہے. اس مکتب بنی امیہ کے پروردگار انہوں نے جنت ایک مرتبہ نہیں مکے پہ مدینے پر عراق پر 3 مرتبہ حملہ کیا, نجف پر 3 مرتبہ, کربلا پہ 3 مرتبہ حملہ کیا, ایک مطلب 3 مرتبہ حملہ کیا. اور کئی آخر میں 1924 میں جو حملہ ہوا ہے وہ جنت پر. یہ میرے چھوٹے بھائیوں کو لکھ لینا چاہیے. یہ دشمنی صرف رسول اللہ سے نہیں بلکہ اسلام سے. اسی لیے تو آج نماز کے سہارے سے مسلمانوں کو بہکایا جا رہا ہے. آج نماز کے نام پر مسلمانوں کو بہکایا جا رہا ہے, روکا جا رہا ہے. نماز مسلمان کی کمزوری ہے, اسی کے ذریعے سے بہکایا جا رہا ہے. صرف نماز کے عالم کچھ. یعنی جس نے فتوا دیا تھا باقاعدہ انہوں نے فتوا حاصل کیا, اجازت باقاعدہ طور پر طلب کی, باقاعدہ طور پر کہ ہم یہ قبر کو رہنا چاہیے اور نہیں رہنا چاہیے. بدعت. جن لوگوں نے فتوا دیا تھا آج ان کی قبریں موجود ہیں. جن لوگوں نے فتوا دیا تھا آج ان کی قبریں موجود ہیں. ایک دلی میں بیٹھا ہوا, ایک بھوپال میں ہے, اور ایک اس طرح سے ہندوستان کے 2-4 جگہوں پر باقاعدہ طور پر یہ پیر و مرشد بڑے تھے, آج ان کی قبر موجود ہے. اور جس کے زمانے میں منہدم کی گئی خود اس کی قبر ہے, اس کی قبر پر سورہ فاتحہ پڑھا جا رہا ہے. اہل بیت رسول اور آل رسول. بڑا غم ہے, بہت بڑی تکلیف. کیوں علی نے جناب زہرا کے قبر کے نشان کو بنایا؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ جناب زہرا کی قبر کیوں نہیں؟ خود علی کے قبر کے نشان صرف امام حسن مجتبی اور امام حسین سے کرتے ہیں. کیوں؟ صرف یہی وجہ تھی کہ آل امیہ کچھ بھی کر سکتے. امر المؤمنین علیہ السلام جناب زہرا جیسی مضبوطیت کسی اور پر نہیں ہو سکتی. آپ محسوس کریں جو مقصد اور جو ہدف ان لوگوں نے بنایا پوری زندگی میں کبھی سکون نہیں. اور آگے ہے کہ زندگی میں مظلوم قرار دیا اور مرنے کے بعد مظلومیت باقی نہیں. امام سجاد جملہ محسوس کریں خوب کریا کریں گے. امام سجاد علیہ السلام سے راضی کرتا ہے اللہ آپ کو بتائیے آپ کے بابا کا صبر بڑا ہے, آپ کے دادا کا صبر بڑا ہے, آپ کے بابا کا غم بڑا ہے, آپ کے دادا کا غم بڑا ہے. اللہ سجاد نے کہا تم نے اتنا سوال کر دیا, کلیجہ پھٹ جانے والا سوال. تم نے جو سوال کیا ہے بہت بڑا سوال کیا. تم نے یہ کیا پوچھ کیا؟ یقیناً میرے دادا کا غم بڑا ہے, یقیناً میرے دادا کا صبر بہت صبر ہے, میرے بابا کا صبر یقیناً بڑا ہے, میرے بابا کا غم بڑا ہے, لیکن میرے دادا کا غم, میرے دادا کا صبر اس سے بھی زیادہ بڑا ہے. عربی کہتا مولا یہ کیسے؟ کہا تجھے نہیں پتا, یقیناً میرے بابا جانتے تھے میری شہادت کے بعد جتنے میرے اصحاب و انصار شہید کیے گئے ہیں سب کی گردنیں کاٹی جائیں گی, سب کی گردنیں کاٹی جائیں گی, سب کے سر و تن میں جدائی ہوگی. رسول اللہ امام حسن حسین علیہ السلام کو سب معلوم تھا میری شہادت کے بعد میرے سر و تن میں جدائی ہو جائے گی, میرے بھائی عباس کے سر و تن میں جدائی کر دی جائے گی, اکبر کے سر و تن میں جدائی ہو جائے گی. حد یہ ہے کہ قاسم کے جسم کو پامال کر دیا جائے گا, میرے ننھال کو چھوٹے چھوٹے اون محمد کے جسم کو بھی ان کے جسم سے بھی ان کے سر کو الگ کر دیا جائے گا. حد یہ ہے کہ 6 مہینے کا مجاہد میرا بچہ اصغر اسے بھی قبر سے نکال کر کے اس کے بھی سر و تن میں جدائی کی جائے گی. لیکن میرے بابا کو یہ معلوم تھا میری شہادت کے بعد ہونے والا ہے. اے راوی ایک شخص ذرا غور کر, میرے دادا علی یہ سب جو بھی ہوا تھا میرے بابا کی شہادت کے بعد ہوا تھا, لیکن جو کچھ مدینے میں ہوا تھا, جو کچھ ہوا تھا وہ میرے دادا علی کی آنکھوں کے سامنے ہوا تھا. فاتح خیبر علی اس کے سامنے میری دادی کی پسلیاں توڑی گئی, میری دادی کے مستحب پر تماچے مارے گئے, میری دادی کے بازو پر تلوار کے دستے سے وار کیا گیا. ارے میری دادی کے شکم پر تلوار کے دستے
عمرہ کو جاتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں رسول اللہ کا روزہ ہے، رسول اللہ کے روزہ پر سلام بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی پڑھتے ہیں پڑھنے والے، سب دیکھتے ہیں، سب آتے ہیں، واپس آنے کے بعد سب تعریف کرتے ہیں کتنا خوبصورت ہے مدینہ، کتنا خوبصورت ہے مدینہ، رسول کا روزہ کتنا حسین ہے، رسول کے روزے پر کتنی رونق ہے، سب کوئی بیان کرتا ہے لیکن کوئی یہ نہیں کہتا ہے رسول کی اکلوتی بیٹی کی قبر کہاں ہے، رسول کی اکلوتی بیٹی کی قبر کہاں ہے۔ یہی وجہ ہے آغائے جواد تبریزی کے دفتر میں ذاکر مسائل پڑھتے پڑھتے بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ ہر شب جمعہ فرزند زہرا جنت البقیع میں جاتا ہے، مصلی عبادت بچھاتا ہے، بیٹھ کر کے ہاتھوں کو بلند کر کے خداوند عالم کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے، پہلو میں رکھی ہوئی ذوالفقار کروٹ بدلتی ہے، آواز دیتی ہے مولا ارے کب ابلیس نے جہاد ملے گا، اے مولا ارے کب ابلیس جہاد ملے گا، ارباب ذرا آواز آتی ہے، امام دعا کرتے ہیں میرے پروردگار کب حکم ظہور ہوگا، میری جدہ کی قبر مایوس، میری جدہ ماجدہ کی قبر سونی پڑی ہوئی ہے، اے ارباب ذرا ایک آخر جملہ آپ زحمت ختم کروں گا، خدا کو کوئی غم دل سوائے لگن مظلوم کے، ارباب ذرا ایک ایرانی زیارت کو آتا ہے، اس کے ساتھ بھی میں نے مجلس پڑھا تھا، محسوس کرے ایک ایرانی زیارت کے لیے جب وہاں پہنچتا ہے کبھی روضہ رسول کے دیکھتا ہے، کبھی جناب زہرا کی قبر کو دیکھتا ہے، ایک مرتبہ حسرت بھری نظروں سے رسول کے روضے کی طرف دیکھتا ہے، من ہی من میں کہتا ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہم نے تیرا ایک فرزند مشہدہ آ گیا، تیرا ایک فرزند خراسان آیا، ہم نے اپنی ماں بہنوں کے زیورات بیچ دیے، اس کا عالی شان روضہ تعمیر کیا، ہم نے عالی شان روضہ تعمیر کیا ہے، یا رسول اللہ کاش تیری اکلوتی بیٹی، کاش تیری اکلوتی بیٹی ارے ایران آ گئی ہوتی، ہم اپنے بچوں کو کیوں رکھتے تھے، اپنے آپ کو بیچ دیتے، وہ عالی روضہ تعمیر کرتے، لیکن یا رسول اللہ ایک آپ کا روضہ ہے، ایک آپ کی بیٹی کی قبر ہے، جہاں کوئی شمع روشن کرنے والا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، کوئی زیارت پڑھنے والا نہیں ہے، جو بھی پڑھتا ہے اسے تازیانے مارے جاتے ہیں، درے برسائے جاتے ہیں، الا لعنت اللہ علی الظالمین، سیعلم الذین ظلموا منقلب ينقلبون لا زہرا وریہا وبالہا وبنیہا وسر المستودع فیہا، چار دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس عبادت قبول فرما، ہم سے جو بھی کوتاہی ہوئی ہے معاف فرما، معاف جو بھی ہم سے کسی طرح کے لیے خطا کوتاہی سے معاف فرما، تمام گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، معبود حاضرین مومنین کی حاجت کو پورا فرما، تمام مومنین کی بلا مصیبت کو دور فرما، شان علی چاہتے ہیں عزت آبرو جان ہماری حفاظت فرما، دشمن اسلام دشمن تشیع و تکلیف کو نابود فرما، جہاں بھی مومنین ہیں ان پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، مظلوموں کی نصرت فرما، ظالمین کو مستنابد فرما، مدرہ مقدسہ کی حفاظت فرما، اے میرے معبود تیرے حضور میں خاص دعا یہ ہے کہ اس پہ زہرا کے صدقے میں جنت البقیع کی تعمیر ہونے کے وسائل اسباب فراہم فرما، ان پر حاکم کو مسلط ہونے کی نابود فرما، میرے پروردگار امام کا ظہور میں تاجر فرما، ہم کو تعاون انصار کو شمار فرما، تمام بانیان مومنین کی توفیقات میں اضافہ فرما، بہتر سے بہتر خدمت دین کی توفیق عطا فرما، امام کا ظہور میں تاجر فرما، ہم کو تعاون